الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى رب زدنی علما وفہما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. عزیز طلبہ، بفضل اللہ تعالی وبعونہ جل وعلا ہمارے یہ حدیث کا سلسلہ جن اسباق پہ مشتمل ہے ان اسباق میں سے آج ہمارے پاس سبق نمبر 34 یعنی 34 ہے، 34واں سبق بفضل اللہ. اور آتے ہیں اس سبق کی پہلی حدیث کی جانب، اس کا ترجمہ اور اس کی نص. ٹاپک ہے استنجا کے لیے طاق عدد ڈیلے استعمال کرنے چاہیے. طاق عدد. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ، جو شخص وضو کرے، فلیستنفر، تو اسے چاہیے کہ وہ ناک میں پانی ڈال لے اور خوب صاف کرے، صفائی کرے. فلیستنفر، ناک میں پانی چڑھا کر اس کو صاف کرنا. ومن استجمر، اور جو کوئی ڈیلے استعمال کرے استنجا کرتے ہوئے، پیشاب کرتے ہوئے، فلیوتر، تو اسے چاہیے کہ وہ اوڈ یعنی طاق جو تعداد ہے وہ استعمال کرے، کم از کم 3 ہوں اور زیادہ سے زیادہ 5 7، جب تک کہ آدمی کی یہاں تک کہ تسلی ہو جائے. تو اس وقت عزیز طلبہ جب پانی وافر مقدار میں نہیں تھا تو مٹی جو ہے اس کے ساتھ صفائی 3 ڈیلوں کے ساتھ انسان کرے تو بالکل پاک اور صاف ہے اور نماز سے ادا ہوگی. اور وہ پانی کا بدل ہے مٹی جو ہے، اگر پانی کے ساتھ جو صفائی ہے وہ بہرحال اولا ہے اور بہتر ہے. حدیث کے فوائد: استنجا کے لیے کم از کم 3، پھر 5 7، اور اگر اس سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑے تو طاق عدد ہی استعمال کرے. طاق عدد ڈیلے مٹی کے. حدیث 342، پیشاب کرتے وقت طہارت کا ہر ممکن طریقے سے خیال رکھنا چاہیے. وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخل الخلاء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے. فاحمل انا، تو میں اٹھاتا یعنی میں، وغلام، اور ایک اور بچہ یا لڑکا نوجوان، میں اٹھاتا اور ایک اور نوجوان، اداوتن، لوٹا، من ماء، پانی کا، پانی سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے حضرت انس خادم تھے نا، تو وہ فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے ساتھ ایک اور بھی ہوتے تھے صاحب، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن دیگر حدیث میں ان کا نام آتا ہے. عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، یا حضرت جابر ہیں، بہرحال. اور ایک نوجوان، غلام، نوجوان لڑکا، اداوتن، وہ پانی، لوٹا جو ہے برتن، من ماء، پانی سے اٹھاتا. وانزتن، اور ایک برچھی بھی. انازتن برچھی یا نیزہ، آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کا ایک پیچھے دستہ ہوتا ہے لمبا اور آگے اس کے پھل ہوتا ہے لوہے کا، تو اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. یستنجی بالماء، تو اللہ کے رسول کیا فرماتے، استنجا کرتے تھے پانی کے ساتھ. تو یہ حدیث متفق علیہ ہے. اس پر جو ہمارے پاس ہیں فوائد، ان میں سے یہ ہے کہ حدیث میں غلام، لڑکے سے مراد جو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے وہ عبداللہ بن مسعود ہیں یا ابو ہریرہ ہیں یا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہیں. سارے صحابہ ان میں سے جو سر فہرست آپ کے ساتھ اکثر و بیشتر رہتے تھے ان میں سے کوئی ایک
غلام، تو چونکہ یقین نہیں اس لیے انہوں نے 2-3 کے نام لے لیے۔ نمبر 2 برچھی آنا تھا، تن کا معنی بھی نا کہ پانی کا وہ غلام جو تھا وہ یعنی نوجوان لڑکا، وہ کیا اٹھاتا تھا؟ پانی کا برتن اور ایک برچھی ساتھ لے لیتے۔ برچھی ساتھ اس لیے لے جاتے تھے تاکہ سخت زمین کو ذرا کھود لیں کہ پیشاب کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینٹے نہ پڑ سکیں پیشاب کے۔ تو طہارت کا اہتمام ہے یہ برچھی کے ساتھ رکھنا۔ یہ جگہ جو ہے چونکہ بعض پختہ ہوتی تھی، سخت ہوتی تھی، تو نرم زمین جو ہے اس میں پیشاب جب کیا جائے تو چھینٹے نہیں اڑتے۔ حدیث 343 بیت الخلاء جاتے وقت مقدس اوراق اور اشیاء اپنے سے جدا کر لینی چاہیے۔ حدیث تو صحیح نہیں ہے لیکن اس کا موضوع مفہوم بہرحال ٹھیک ہے، درست ہے کہ قرآن حکیم کی بارات یا اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار یا اس قسم کی دیگر دینی کتابیں یا انگوٹھی اس پر کوئی نام لکھا ہو جس پہ اللہ کا نام آتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اور الفاظ، تو طہارت کے وقت جب آدمی جائے لیٹرین میں تو اس کو الگ کر لے اپنے سے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں گندگی اور نجاست کی جگہ ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوتے، نزع خاتمہ، اپنی انگوٹھی اتار لیتے۔ رواه ابو داود والنسائی والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ امام ترمذی رحمہ اللہ کا یہ عام طور پہ انداز ہے، حدیث حسن صحیح غریب، وہ ایک اعتبار سے حسن ہے، ایک اعتبار سے صحیح ہے اور ایک اعتبار سے غریب ہے۔ واللہ اعلم وعلم بالصواب، وہ کیا مراد لیتے ہیں بسا اوقات اس سے۔ وقال ابو داود، امام ابو داود کہتے ہیں ھذا حدیث منکر، یہ حدیث منکر ہے، معروف کے مقابلے میں منکر ہوتی ہے۔ ایک ضعیف آدمی جو ہے وہ اپنے ثقہ راویوں کی مخالفت کرتا ہے حدیث روایت کرنے میں۔ وفی روایت ہی، اور ایک روایت میں وضع کے الفاظ ہیں، بدلا نزع، یہ نزع خاتمہ ہوا ہے نا ابتدا میں کہ داخل الخلاء نزع ختمہ، کہ آپ نے اپنی انگلی کو اتار لیتے، تو وضع کا معنی ایک روایت میں وضع خاتمہ، اس کا معنی بھی ہے کہ اتار کر رکھ دیتے۔ یہ حدیث ضعیف و منکر ہے، اور منکر وہ حدیث ہوتی ہے جس کا ضعیف راوی ثقہ اور قابل اعتماد راویوں کے خلاف روایت کرے، اور ایسے راوی کا جو مد مقابل روایت ہوتی ہے اس کو معروف کہتے ہیں، منکر اور معروف۔ حدیث 344 قضاء حاجت کے وقت پردہ پوشی کا اہتمام، یہ تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن جب لیٹرینیں نہیں تھیں اس وقت لوگ جو ہیں وہ یا کھیتوں میں یا اپنا ریگستانوں میں، صحراؤں میں، یا اتنی دور کے نظر نہیں آتے تھے، چلے جاتے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد البراز، کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے البراز، پیشاب وغیرہ کا، قضاء حاجت، براز بولو براز ہے نا، چھوٹا بڑا پیشاب، البراز، انطلقا چلتے آپ، حتی لا یرا احد، آپ اتنا دور جاتے، اتنا چلتے کہ یہاں تک کہ کوئی بھی ایک آپ کو دیکھ نہیں پاتا تھا، لا یرا احد، میدان میں بھی، صحرا میں بھی اتنا دور کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکتا نہ پہچان سکتا۔ رواه ابو داود۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، نیز امام بہقی رحمہ اللہ اسے عامش کے طریق سے لائے ہیں، اور عامش مدلس اور انعن ہے، واللہ عالم۔ اللہ اکبر۔ حدیث 345 پیشاب کے لیے زمین کا نرم اور پوشیدہ گوشہ تلاش کرنا چاہیے۔ تو طہارت کے لیے یہ اہتمام ہے سارا، تاکہ پیشاب کے چھینٹے وغیرہ سے انسان بچ جائے اور نجاست نہ لگ جائے۔
تو بعض جانور آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دیوار کے ساتھ کونے میں جا کر پیشاب کرتے ہیں، چوپائے جو ہیں، بلکہ درندے جو ہیں کتے وغیرہ ان کو بھی دیکھا گیا ایسے۔ وہ اسی لیے کہ حیران کن بات یہ ہے کہ انہیں بھی شعور ہے کہ اس طرح اگر کھڑے کھڑے پیشاب کریں گے تو زمین پر وہ پیشاب پڑے گا سیدھا اور اس کے چھینٹے پڑیں گے جسم پر۔ تو جب وہ کوئی کونا تلاش کرتے ہیں دیوار کا کارنر، تو اس کے ساتھ ٹانگ اٹھا کے وہ پیشاب کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پیشاب جو ہے وہ بہہ جاتا ہے دیوار پر اور جسم بچ جاتا ہے۔ تو یہ تو جانوروں کا معاملہ ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انداز فرمایا بتایا وہ یہ حدیثوں میں موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ذات یومن، ایک دن، فاراد ان یبولا، تو آپ نے پیشاب کرنا چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فآتا دامسن فی اصل جدارن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہاں؟ دامسن، ایک بڑی نرم جگہ، دامسن جہاں مٹی یا ریت بالکل نرم تھی، سخت نہیں تھی، فی اصل جدارن، جو کہ کسی وہاں بنیاد تھی دیوار کی بنیاد میں، فی اصل جدارن، ایک نرم جگہ دیکھی آپ نے دیوار کی اوٹ میں، دیوار کی بنیاد کونے میں، فبالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، ثم قال، پھر آپ نے تعلیم دی اور فرمایا، اذا اراد احدکم ان یبولا، جب تم میں سے کوئی جب چاہے پیشاب کرنا، ان یبولا فلیرتد لبولہ، اسے چاہیے کہ وہ اس بارے میں اچھی خاصی اہتمام، محنت اور کوشش کرے، تلاش کرے جگہ کو، نرم جگہ کو اس پیشاب کے لیے، تاکہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے قطرات سے بچ جائے۔ رواہ ابو داؤد۔ حدیث کے فوائد، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس کی سند میں ایک غیر معروف شیخ ہیں۔ حدیث 346، کسی بھی جگہ قضائے حاجت کے وقت زمین کے قریب ہو کر ہی سطح سے کپڑا اٹھانا چاہیے، یہ بھی آداب، قضاء حاجت کے آداب میں سے ہے۔ دیکھو عزیز طلبہ، شریعت نے کیا کوئی گوشہ نہیں چھوڑا انسانی عمل کے لیے، فائدے کے لیے، جہاں فائدہ ہو بتایا ہے، نقصان ہو تو اس کا بھی نشاندہی کی ہے، وگرنہ یہ چیزیں ہیں عام لوگ جو غیر مسلم ہیں انہیں تصور بھی نہیں کہ انہیں ان چیزوں کا پتہ ہو یا احساس ہو۔ تو جب آدمی جو ہے وہ اکیلا ہو، لیٹرین میں ہو، باہر ہو، صحرا میں ہو، میدان میں ہو، کسی اوٹ میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، تو قضائے حاجت وقت جب زمین پر بیٹھے تو اس وقت تک اپنا سطر نہ کھولے جب تک کہ وہ زمین کے بالکل قریب نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب زمین کے قریب ہو جائے گا تو اس وقت اس کا اپنا جسم جو ہے وہ اس کے لیے پردہ بن جائے گا ایک حد تک۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، فرماتے، اذا اراد الحاجۃ، یعنی قال، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عام عادت تھی، کان النبی، یعنی ایسا کیا کرتے تھے مسلسل، ایک دو دفعہ نہیں، کان النبی اذا اراد الحاجۃ، جب قضائے حاجت کا ارادہ کرتے، لم یرفع ثوبہ، تو اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، حتی یدنو من الارض، یہاں تک کہ وہ زمین کے قریب نہیں ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہے طریقہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھنے کا۔ رواه ترمذی و ابو داؤد و الدارمی۔ حدیث ضعیف ہے، سند میں ایک راوی مجہول ہے، نیزی امام بہقی رحمہ اللہ اسے عامش کے طریق سے لائے ہیں، اور عامش مدلس اور انان ہے، البتہ بعض نے اس کی سند کو صحیح بھی کہا ہے، واللہ عالم۔ تو ضعف بہرحال ساتھ تک نہیں شدید قسم کا۔ حدیث 347، والدین پر فرض ہے کہ وہ اولاد کو دین کی مبادیات یعنی ابتدائی احکام و مسائل اور ضروری باتوں کی تعلیم دیں۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم، بے شک میں، انما انا لکم تمہارے لیے، مثل الوالد لولدہ، والد کی مثل ہوں اپنے بچے کے لیے، تو میں تمہارے لیے ایسے جیسے تمہارا والد ہوں اور تم میرے بچے ہو، اولاد ہو، پوری امت۔ اعلمکم، میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں، چونکہ والد کی حیثیت میں ہے میری تو میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ اعلمکم، کیا؟ میں تمہیں سکھلاتا ہوں، پڑھاتا ہوں۔ اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب وغیرہ کے لیے آؤ، غائط، فلا تستقبلوا القبلۃ، تو نہ منہ کرو قبلہ کی طرف، ولا تستدبروها، اور نہ پیٹھ کرو قبلہ کی جانب۔ وامر بثلاثۃ احجار، اور ساتھ ہی حکم دیا، وامر بثلاثۃ احجار، 3 ڈیلے استعمال کرنے کا کم از کم، 3 ڈیلوں سے ابتدا کرے۔ ونہا عن الروث والرمۃ، اور روکا، 3 ڈیلے استعمال کرنے کا حکم دیا اور نہا روکا، عن الروث والرمۃ، لید، کسی بھی قسم کی لید سے، والرمہ، اور ہڈی سے، ہڈی وغیرہ، جلی، سڑی، پرانی، بسیدہ، نئی، تازی، جس طرح کی بھی ہے۔ وَنَہَا، اور روکا، أَن يَسْتَطِيبَ الرَّجُلُ بِيَمِينِهِ، کہ آدمی جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرے، یعنی استنجا وغیرہ کرے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ یستنجی اور یستطیب کی معنی ہے اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ رواه ابن ماجہ و دارمی۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے والدین اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں، اسی طرح والدین کو چاہیے کہ وہ اس قسم کی تربیت دیں، بچوں کو سکھلایا کریں یہ باتیں۔ حدیث 348، دائیں اور بائیں ہاتھ کا استعمال سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان ید رسول اللہ الیمنى لطہورہ وطعامہ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، الیمنى دہنا، کانت ید رسول اللہ الیمنى، دانا ہاتھ اللہ کے رسول کا تھا، لطہورہ، آپ کی اپنی طہارت حاصل کرنے کے لیے، یعنی یمنات یعنی پاک چیزیں، لطہوری، پاکیزہ چیزیں، پاک کام، پاک امور سر انجام دینے کے لیے، وطعام، اور کھانے کے لیے، مثال کے طور پر۔ وکانت یدو الیسریٰ، اور آپ کا جو بایاں ہاتھ تھا وہ کس کے لیے تھا؟ لخلائہ، بیت الخلاء میں استعمال کے لیے، گویا کہ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے۔ وما کان من اذی، اور اس چیز کے لیے جو کہ انسان کو بری لگے، انسان کو اس پر کراہت ہو، انسان کو اس پر تکلیف ہو، نجاست ہو، گندگی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ازالے کے لیے بایاں ہاتھ۔ رواه ابو داود۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، اور بعض محققین کے نزدیک اس کی سند میں سعید بن ابی عروبہ مدلس ہے، واللہ اعلم۔ تو بہرحال حدیث جو ہے وہ اس حد تک ضعیف نہیں کہ اس کو اگنور کیا جائے۔ نمبر 349، مٹی کے کم از کم 3 ڈیلوں سے استنجا طہارت کو کفایت کر جائے گا۔ کم از کم 3 ڈیلے ہونے چاہیے استنجا کے لیے، اور جب 3 وہ استعمال کر لے گا تو انشاءاللہ اس کی طہارت ہو جائے گی اور وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اپنے آپ کو پاک سمجھے۔ وعنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی ہے، قالت کہتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا ذهب احدكم الى الغائط، جب تم میں سے کوئی جائے پاخانہ یعنی پیشاب وغیرہ کے لیے، فلیذهب معه، تو اسے چاہیے کہ وہ جائے، معه یعنی لے جائے، فلیذهب معه، لے جائے اپنے ساتھ، بثلاثۃ احجار، 3 پتھر کے ڈیلے یا 3 مٹی کے ڈیلے مراد ہے، پتھر بھی مٹی سے ہوتا ہے اس لیے پکا ہوتا ہے ذرا۔ یستطیب بہن، ان 3 ڈیلوں کے ذریعے وہ استنجا کرے یعنی پاکیزگی حاصل کرے، یستطیب بہن، فإنها تجزئ عنہ، تو یہ 3 ڈیلوں سے استنجا کرنا یا پاکیزگی
حاصل کرنا اس کے لیے کفایت کر جائے گی تو پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ رواه احمد ابو داود والنسائی والدارمی۔ اس حدیث کی سند میں جہالت ہے اور اس کا شاہد بھی موجود ہے صحیح حدیث میں، جبکہ بعض اہل علم نے اسے حسن کا درجہ بھی دیا ہے، تو قریب قریب حسن کے درجے کی یہ حدیث ہے، اس حد تک یہ ضعیف نہیں۔ 3 ڈیلوں سے نجاست دور ہو جاتی ہے اور پانی کی ضرورت نہیں رہتی، مطلب یہ ہے کہ اس سے اصل طہارت حاصل ہو جاتی ہے، یعنی مٹی پانی کا بدل ہے، جبکہ پانی استعمال کرنا مستحب ہے۔ ظاہر ہے کہ پانی، اور ایک قوم جو ہے وہ تھی کیا کرتے تھے، مٹی سے پہلے صفائی کرتے پھر بعد میں پانی سے استنجا کرتے، بڑی اللہ کو محبوب عمل ہے، یہ مبالغہ ہے طہارت میں۔ حدیث 350، ہر قسم کی لید اور ہڈیوں سے استنجا کرنے کی ممانعت، یہ پہلے بھی اس معنی مفہوم میں حدیثیں گزر چکی ہیں، صحیح حدیثیں بھی، اور یہ ذرا حدیثیں جو ہیں سند کے بھی ہیں، اور ان میں نئی چیزوں کا کچھ اضافہ بھی ہے۔ عبداللہ بن اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا مت استنجا کرو بالرو سے، کسی بھی طرح کی لید سے، ولا بالعظام، اور نہ ہڈیوں سے، عظام، فإنها زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ یہ ہڈیاں جو ہیں اور یہ جو لید ہے، یہ سب چیزیں تمہارے بھائی جو جن ہیں ان کی خوراک ہے، فإنها زاد اخوانکم من الجن۔ رواه ترمذی والنسائی الا انه لم یذکر، امام نسائی نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے اپنی روایت میں، زاد اخوانکم من الجن، اور باقی روایتوں انہوں نے اپنی سنن نسائی میں ذکر کی ہے کہ لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام۔ حدیث اعلیٰ کی سند صحیح ہے۔ نمبر، ہڈی جنوں کی خوراک ہے اور لید ان کے جانوروں کی، مرقات میں یہ لکھا ہے، ان کے جنات کے جانور بھی ہوں گے نا، وہ لید گوبر کھاتے ہوں گے، اور وہ خود جو جنات ہیں وہ ہڈی کھاتے ہوں گے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جنات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ ہڈیوں اور لید میں جنات کے لیے کھانا مرحمت فرمائے۔ صحیح بخاری میں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی، اور ان کے لیے کھانا بنا دیا ہڈی کا، اور ان کے جانوروں کے لیے بھی ہو سکتا ہے لید وغیرہ گوبر کا کھانا ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا عزیز طلبہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے لیے پیغمبر برحق رسول ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی ہیں، تو جنات بھی آپ کی امت ہے، اور آپ نے ان جنات کے لیے بھی دعا کرنی ہے، جس طرح یہاں دعا کی ہے، تو اسی طرح شفاعت کی دعا بھی انسانوں کی طرح کریں گے ان کے حق میں بھی اللہ کے فضل سے۔ حدیث 351، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزار کر دینے والے 3 ناپسندیدہ اعمال۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ میں بیزار ہوں ان لوگوں سے جو یہ کام کرتے ہیں 3۔ وعن رویف ابن ثابت قال، کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رویف بن ثابت جو ہیں کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا رویف، اے رویف، رویف نام ہے ذرا تھوڑا مشکل ہے، اسکیل ہے ذرا، اے رویف، لعل الحیات ستطول بک بعدی، شاید کہ زندگی تیرا ساتھ دے میرے بعد، یعنی طول پکڑے تیری زندگی عمر دراز ہو میرے بعد، اللہ تجھے موقع دے میرے بعد، شاید کہ لعل الحیات، شاید کہ زندگی ستطول ہو کہ تیری لمبی ہوگی، بعد ہی میرے بعد، تو اگر ایسی بات ہے تو فاخبر الناس، تو لوگوں کو بتا دینا کہ انا، یہ مسئلہ، بے شک من عقد لحیتہ، جو اپنی داڑھی کو گرنے لگائے، داڑھی لمبی ہوگی ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ، اور وہ لپیٹ کے گرنے لگا رہا ہے، اور اس کو چھوٹا کر رہا ہے، کبھی کچھ کر رہا ہے کبھی کچھ کر رہا ہے، اسے گانٹھیں دے رہا ہے،
گھنگریالے بنانے کے لیے، جو بھی ہے بہرحال، من عقد لحیتہ، جو اپنی داڑھی کو گریں لگائے، او تقلد وطرن، اللہ اکبر، او اوستنجی برجیع دابۃ تقلد وطرن. یہ الفاظ جو ہیں یہ مشتبہ ہیں، ان کا ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. 351 یا ان کا کیا ذکر ہوا ہے. ہاں، یا تانت کا ہار ڈالے، تانت کا ہار، تقلدہ، تقلید سے ہے نا، تقلدہ کا معنی تھا قلادہ، یعنی پٹا ڈالنا اپنے گلے میں، تقلدہ وطرن، تانت. تو یہ کیا تھا مسئلہ کہ یہ جاہلیت میں لوگ جو تھے نا اپنے بچوں کے گلے میں اور اسی طرح جانوروں کے گلے میں یہ اس قسم کے قلادے، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کچے عقائد والے لوگ جو ہیں وہ اس طرح لکڑی کے بنا کے نا گٹ، اور ان کو پرو کر اپنا رسی میں یا کسی اور اپنا کسی دھاگے وغیرہ میں، تو وہ لٹکا دیتے ہیں بچوں کے گلے میں بھی اور جانوروں کے گلوں میں بھی، تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں. او تقلد وطرن، یا کسی نے تانت کا ہار ڈالا، اور اب استنجا، یا کسی نے، دو ہو گئے نا، ایک وہ شخص جس نے جو داڑھی کو گرے لگاتا ہے، دوسرا وہ جو کہ گلے میں اس طرح کے گٹ ڈال کر لٹکاتا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے. اب استنجا، یا وہ استنجا کرتا ہے، پاکیزگی حاصل کرتا ہے، برجیع دابۃ، کسی چار چوپائے کی لید کے ساتھ، کسی جانور کی لید یا گوبر کے ساتھ. وہ جب بسا کا سوکھ جاتی ہے نا، وہ سوکھ کر وہ ڈھیلا سے ہی بن جاتا ہے مٹی کی طرح کا، لیکن ہلکا ہوتا ہے ذرا مٹی سے، تو اس سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ استنجا کرے. اوازمن، یا کسی جانور یا انسان کی ہڈی سے وہ استنجا کرے، تو فإن محمد صلی اللہ علیہ وسلم منہ بریء، تو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہیں، یعنی بیزار ہیں، اس سے کوئی تعلق نہیں، بری ذمہ ہے. تو 3 اعمال ذہن میں رکھنے ہیں، داڑھی کو گرا ڈالنا، اور اسی طرح تعویذ بڑے بڑے نظر بد سے بچنے کے لیے لٹکانا تانت کے، اور اسی طرح استنجا کرنا کسی جانور یا کسی جانور کی ہڈی کے ساتھ یا کسی جانور کی لید یا گوبر وغیرہ کے ساتھ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، بیزار ہیں. فوائد: داڑھی کے بالوں کو گونگر والے کرنے کے لیے گرہ لگانی منع ہے، کیونکہ اس میں یہ سنت کے خلاف ہے طریقہ، اور سیدھا چھوڑنا چاہیے. جتنی بھی داڑھی ہو اس کو اصل سیدھا، بالکل صحیح سالم اور درست طریقے سے اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے، اور اس کو بڑھنے دینا چاہیے جہاں تک بھی وہ بڑھتی ہے، اور گرے نہیں لگانی چاہیے. اہل جاہلیت بچوں، گھوڑوں اور اونٹوں کے گلوں میں نظر بد سے بچنے کے لیے چمڑے کی تانت کا ہار ڈالتے تھے. چمڑے کی تانت، یہ اب بھی دیکھا ہوگا آپ نے، لوگ جو ہیں نا وہ اپنے بچوں کے آتے ہیں، اور اسی طرح ساتھ کچھ اور چیز بھی لکڑی کی اس کے اندر کو بنا کر لٹکا دیتے ہیں. چونکہ اس میں کفار کی مشابہت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمائی. جہالت کے اطوار ہیں اور انداز ہیں. کفار کی معمولی رسموں سے اس حد تک نفرت تھی، تو بڑی رسم و رواج میں کیا حال ہوگا. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں، باتیں دیکھیے، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے یا جاہلیت کے عہد میں جو عادات تھیں، اگر وہ اچھی نہیں تھی تو ان سے اللہ کے رسول نے منع کیا، چھوٹی چھوٹی. تو بڑے بڑے جو رسم و رواج کرتے ہیں، اللہ رحم کرے ان کے گناہ گاروں، کافروں اور ہندوؤں کی یادوں میں چند اچھی اور مفید نصیحتیں. یہ حدیث اتنی صحت کے اعتبار سے پختہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ خاصی اچھی نصیحتیں ہیں، مفید ہیں.
ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانے کو تاحلہ فلیوتر، جو سرما ڈالے اسے چاہیے کہ وہ 3 سلائیاں ڈالے، 3 وتر فلیوتر، یا تو 1 ڈال لے یا 3 ڈال لے، اگر بہت تھوڑا ڈالنا ہے تو 1 پر اکتفا کرے، 2 نہیں بلکہ 3 پر، پھر یا 1 یا 3 یا 5 اس طرح، فلیوتر۔ من فعل فقد احسن، جس نے یہ کام کیا اس نے بڑا اچھا کیا، ومن لا، اور جس نے نہیں کیا ایسا کام، یعنی 2 بھی ڈال لی 4 ڈال لی، فلا حرج، تو اس میں کوئی اس پر گناہ نہیں، لیکن اچھا ہے کہ سنت پر عمل کیا جائے۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو شخص ڈیلے استعمال کرتا ہے پاکیزگی کے لیے قضاء حاجت کے وقت، فلیوتر، اسے چاہیے کہ وہ وتر یعنی وطر استعمال کرے، کیونکہ جامع ترمذی میں ایک روایت اگرچہ سند میں وہ بھی کمزوری لگتی ہے، اس میں ہے کہ ان اللہ وطر یحب الوطر فاوتروا، ان اللہ وطر، اللہ وطر ہے، یحب الوطر، طاق عدد کو پسند کرتا ہے، فاوتروا، تو تم بھی طاق ہی کیا کرو کام، اسی سے وطر ہے، وطر کی عبادت 3 رکعت جو ہے، 3، 5 اور 7۔ من فعل فقد احسن، تو جس نے یہ کام کیا اس نے اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور جس نے یہ کام ایسا نہ کیا یا نہ کر سکا تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ اسی طرح ومن اکلا، جس نے کھانا کھایا، فما تخلل، تو جو اس نے خلال کیا، فلیلفظ، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو پھینک دے۔ خلال کرتا ہے نا کسی کھانا کھانے کے بعد، خاص طور پہ گوشت کھانا یا سخت کوئی چیز کھانے سے دانتوں کے درمیانی جو فاصلہ ہوتا ہے اس کے اندر چیزیں پھنس جاتی ہیں خوراک کی، تو ان کو نکالنا چاہیے، اگر وہ نہ نکالا جائے تو وہ دانتوں کے لیے اور مسوڑوں کے لیے نقصان کا باعث ہوتی ہیں اور پھر انفیکشن ہو جاتی ہے، تو صفائی رکھنی چاہیے ساتھ ساتھ۔ تو آپ نے فرمایا من اکلا، جس نے کھانا کھایا، فما تخلل، اور پھر اس نے جو خلال کیا کسی چیز سے صاف کیا، فلیلفظ، تو جو وہ خلال کرے گا نا کسی تیلے یا کسی سخت چیز سے یا نوکدار چیز سے، تو 70 مسوڑوں سے کوئی اپنا خون وغیرہ بھی نکل آئے، تو فلیلفظ، اسے چاہیے کہ وہ اسے پھینک دے، صفائی رکھے۔ وما لاکا یلوکو بلسان ہی، اور جو وہ اپنی زبان سے اس کو لے آئے منہ میں، بعض دفعہ زبان مارنے سے بھی جو دانتوں کے اندر کوئی چیزیں اٹکی ہوتی ہیں وہ نکل آتی ہیں، اور جو مال اپنی زبان سے جس کو وہ ہلا کر لے آئے منہ میں، فلیبتلع، تو اسے چاہیے کہ وہ نگل جائے، فلیبتلع، اسے تھوکنے کی اور پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے، خود کسی چیز سے اگر آپ نے خلال کیا دانتوں کے درمیان تو اس کو پھینکنا ہے، تھوک دینا ہے، اور اگر زبان کے ذریعے کوئی چیز آتی ہے منہ میں کھانے کے بعد تو اس کو نگل لے تو حرج کوئی نہیں۔ من فعل، جس نے ایسا عمل کیا، فقط احسن، تو اس نے اچھا کیا، ومن لا، اور جو نہ کر سکا ایسا، فلا حرج، تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ صفائی، پاکیزگی، طہارت، اور اسی طرح انسان کی صحت کے لیے، انسان کی جو اپنا ہے بہتری اور بلائی، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وگرنہ اگر اس کے خلاف ہو جاتا ہے تو اس پر گناہ کوئی نہیں، یہ بھی ساتھ ساتھ فرمایا۔ ومن اتی الغائط فلیستتر، اور جو شخص آئے کسی پیشاب پخانے وغیرہ کے لیے، فلیستتر، تو اسے چاہیے کہ وہ پردہ کرے، اپنے آپ کو چھپائے، یا ویسے ایسی جگہ پر بیٹھے جو پردہ میں ہو۔ فإن لم یجد، تو اگر وہ نہ ایسا کر سکا، نہ پا سکا پردے کے لیے کوئی چیز، الا ان یجمع کثیبا، تو پھر کیا کرے، ان یجمع، کہ وہ اکٹھا کرے، کثیبا، ڈیر لگا دے، میں رمل، ریت کا یا ڈیلوں کا یا مٹی کا یا کسی بھی چیز کا ڈیر لگا دے، فلیستدبرہ، تو وہ اپنی پیٹھ کے پیچھے رکھ لے،
مٹی کا ڈھیر لگا کر یا کوئی چیز رکھ کر یا کوئی اونچا ٹیلا ہے اس کے پیچھے بیٹھ جائے تو اس کو بیک میں رکھ لے، فَلْيَسْتَدْبِرْ ہو تو اس چیز کو یعنی اپنی پیٹھ کے پیچھے اپنی کمر کے پیچھے اس کو کر لے اور آگے وہ بیٹھ جائے، اس لیے کہ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک شیطان آدم کے جو اولاد ہے اس کی جو پیٹھیں ہیں اس کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، وہ بدبخت لعین ہے، اسے کوئی نہ شرم نہ حیا نہ نظر بھی نہیں آتا اور گندا ہے، نجس ہے، غلیظ ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکتا ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے اور نظر نہیں آتا۔ تو وہ آدم کے بیٹے اولاد کی جو مقاعد یعنی پیٹھیں ان کے ساتھ وہ کھیلتا ہے، تو جب ووٹ میں ہوگا، پردے میں ہوگا تو اس کو موقع نہیں ملے گا، روک لگ جائے گی۔ من فعل، جس نے ایسا کیا، فقد احسن، تم نے اچھا عمل کیا، ومن لا، اور جو نہ کر سکا ایسے، فلا حرج، تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، تو اگر ممکن ہو تو وہ کرے، بہتر ہے۔ رواه ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی۔ اس حدیث کی سند میں ایک راوی مجہول ہونے کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ 353 353 غسل وضو وغیرہ کرنے کی جگہ پر پیشاب کی ممانعت۔ ظاہر ہے کہ جہاں غسل کرنا ہے اور وضو کرنا ہے تو یہ تو طہارت کے لیے کیا جاتا ہے، غسل اور وضو پاکیزگی کے لیے، اور پھر بعد میں نماز بھی پڑھنی ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پہ پیشاب نہیں پھر کرنا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ غسل اور وضو کرنے کی جگہوں پہ اگر پیشاب کیا جائے گا تو اس کے چھینٹے بھی پڑیں گے اور وہ جگہ وہ بھی پاک نہیں رہے گی، اور وہاں اس کے کپڑوں وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت وہ جو پانی نیچے گندا ہوگا، نجس ہوگا، وہ اس کے پاؤں میں یا اس کے کپڑوں پہ لگنے کا اندیشہ ہے۔ اور یہ عزیز طلبہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحابہ کو یہ باتیں فرماتے تھے، اور اس وقت دور دور تک تصور نہیں تھا اس طرح کی جو اللہ نے ہمیں آج کل صفائی اور پاکیزگی کے ذرائع دے دیے ہیں، اور پردہ پوشی کے لیٹرینیں وغیرہ اور غسل خانے، حمام، واش روم، سبحان اللہ، اور پانی کی وافر مقدار، پھر ساتھ صابن ہیں، پھر ساتھ جناب کیا کیا ڈیٹول وغیرہ، اور اس قسم کے ساتھ آئل اس کی اپنا خوشبو کے لیے، طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، ساری اللہ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اس وقت تھا جب چیزیں کچی تھی، نیچے کنیف جو ہوتی تھی لیٹرین وہ بھی کچی ہوتی تھی، نیچے مٹی ہوتی تھی، اور یہ ساری پیچھے کچھ عرصہ پہلے کے جب ہم چھوٹے تھے اس وقت بھی، بلکہ شہروں میں بھی یہی حال تھا، تو فلش جو تھے وہ نہیں تھے۔ وعن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبولن احدکم فی مستحمہ، کہ ہرگز کوئی نہ پیشاب کرے، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، فی مستحمہ، اپنے غسل خانے میں، نہانے کی جگہ میں، ثم یغتسل فیہ، پھر اس میں غسل بھی کرے، یعنی پیشاب کرے، اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس پر غسل بھی کرے، او یتوضا فیہ، یا اس میں وضو بھی کرے۔ ہاں اگر ایسے غسل خانے ہیں جہاں وضو اور یہاں اپنا غسل نہیں کیا جاتا طہارت کے لیے، تو وہاں پیشاب کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے۔ یا یہ ہے کہ جو صورتحال آج کل ہے، آج تو ماشاءاللہ ہر چیز پکی ہے اور فلش سسٹم ہے، قطرہ تک باہر نہیں نکلتا، اور نیچے بچھونے بھی ہوتے ہیں پاکیزگی کے لیے، تو آج کا یہ حکم نہیں ہے۔ آج لیٹرینوں میں آدمی نہا بھی سکتا ہے، غسل بھی، وضو بھی، پیشاب بھی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ بالکل الگ تھلگ اور پاکیزہ جگہ ہیں، پاکیزگی کا خاص خیال ہے۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ، اس لیے کہ عام وسوسے جو ہیں اس کا یہ سبب ہے، اسی طرح کے کام، جب پیشاب کی جگہ پہ غسل کرے گا، وضو کرے گا، تو وسواس تو آئیں گے کہ میرے پتہ نہیں کپڑے جو ہیں وہ پاک رہے ہیں کہ نہیں، وہم پڑ جائے گا، اور اس کو اپنی عبادت کا بھی سرور نہیں ہوگا اور نہ عبادت صحیح ہو سکے گی۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی الا انہما لم یذکرا ثم یغتسل فیہ او یتوضا فیہ۔ اس روایت کو امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی سب نے ذکر کیا ہے، مگر جو آخر دو ہیں امام ترمذی اور امام نسائی، انہوں نے یہ الفاظ اپنی
روایات میں ذکر نہیں کیے. کون سے؟ کہ ثم یغتسل فیہ او یتوضأ فیہ. باقی جو الفاظ ہیں وہ ذکر ہیں تینوں میں. اس حدیث کی سند میں راوی مدلس اور عن ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. اس مفہوم میں سنن نبی داود کی صحیح حدیث ہمیں سے مستغنی کر دیتی ہے. اور یہ حسن بصری ہیں غالباً راوی مدلس اور عنان کا ذکر نہیں کیا گیا. اس مفہوم میں سنن نبی داود کی صحیح حدیث ہمیں سے مستغنی کر دیتی ہے. بہرحال مفہوم کے اعتبار سے یہ صحیح ہے. حدیث 354 سوراخ میں پیشاب کرنے کی ممانعت، اور غالباً یہ ہماری آخری حدیث ہے آج کے درس کی. حضرت عبداللہ بن سرجس عن عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن سرجس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یبولن احدکم فی جحر، کہ تم میں سے ہرگز کوئی پیشاب نہ کرے کسی سوراخ میں. رواه ابو داؤد والنسائی. غالباً حدیث اتنی نہیں ہے مضبوط. حدیث کی سند میں قتادہ ہیں مدلس اور عن راوی، جس کی وجہ سے یہ حدیث بھی ضعیف ہے. حدیث اپنے ضعف کے باوجود فوائد سے بہرحال خالی نہیں. سوراخ میں پیشاب وغیرہ کرنے سے کسی مودی کیڑے، سانپ یا بچھو وغیرہ کے اچانک نکل آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک پھر حملہ آور ہو جائے. جب آپ کسی سوراخ میں پیشاب کریں گے تو سوراخ بھر جائے گا، کوئی اندر کیڑا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے تو آ جائے گا باہر. اسی طرح جانور خود بھی تکلیف پائے گا، اگر باہر نہیں آتا تو وہ خود ڈوب جائے گا، تکلیف پائے گا. اور بعض سوراخوں میں جنات وغیرہ بھی رہا کرتے ہیں. واللہ اعلم وعلم بالصواب. تو عزیز طلبہ، اس کے بعد آج کے اس سبق کے حوالے سے یہ چند سوالات جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں حسب معمول، ان کو دیکھ لیجئے. سب سے پہلا ہے استنجا کے لیے کم از کم کتنے ڈیلے استعمال کرنے ضروری ہیں؟ واضح ہے. نمبر 2، قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوئے برچھی کو ساتھ رکھنے کا کیا فائدہ تھا؟ نمبر 3، پیشاب کے لیے زمین کا نرم اور پوشیدہ گوشہ تلاش کرنے میں کیا حکمت ہے؟ نمبر 4، شریعت میں ہر قسم کی لید اور ہڈیوں سے استنجا کرنے کی کیوں ممانعت آئی ہے؟ حدیث 351 کی روح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیزار کر دینے والے 3 ناپسندیدہ اعمال کا تذکرہ کیجیے. نمبر 6، سوراخ میں پیشاب کرنے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ تو ہاکذا واللہ اعلم وعلم بالصواب. اللہ کی بارگاہ میں اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ ہمیں اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق دے، اور آگے بھی دیگر بہن بھائیوں اور اہل اسلام مرد اور ان سب کو یہ اللہ ہمیں توفیق دے یہ میسج یہ کنوے کرنے کا، پہنچانے کا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.